بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی تفسیر کی پہلی صورت سورہ نبا میں خوش آمدید۔ اس کی چند آیات ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے، پھر بعد میں ترکیب کریں گے اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو پہلی آیات ہیں اس میں ان کا سب سے پہلے میں ترجمہ کروں گا، اس کے بعد پھر اس کی جو لغوی صرفی تحقیق ہے، حل مفردات ہیں، ہم اس کو حل کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہ والا سبق مکمل ہو جائے گا، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں۔ یہ سورہ نبا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ عربی الفاظ ہیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں نبا خبر، العظیم بڑی خبر کے بارے میں، الذی وہ خبر جس میں یہ لوگ مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو میں نے عبارت بھی پڑھ دی ہے، اب میں نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے حل مفردات کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ نبا ہے۔ یہ جو سورہ نبا ہے اس کے کل 4 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا نام تو مشہور نام یہی نبا ہی ہے، اور اس کا ایک اور نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے سورہ تساؤل۔ سورہ تساؤل بھی اسی سورت کا نام ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام اما یتساءلون بھی ہے، ایک نام اس کا المعصرات بھی ہے۔ تو یہ 4 نام روح المعانی کے اندر اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آپ حل مفردات کی طرف آ جائیں۔ حل مفردات میں ہم ایک ایک لفظ کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے وہ یہ دیکھیں، یہ با ہے۔ با حرف جر ہے۔ اس با حرف جر کے مختلف معنی ہیں، کل 17 کے قریب معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ 3 معنی بیان ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ کہ یہاں پہ مصاحبت کے لیے ہو، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل ما بعد کے ساتھ متعلق ہے، تو پھر اس کا یہاں پہ ظرف مستقر محذوف نکالنا پڑے گا۔ یہ ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہاں پر یہ ہے استعانت کے لیے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آغاز کرتا ہوں، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا برکت بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے اوپر یہ بات داخل ہے اس سے برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں لفظ اللہ جو کہ رحمان رحیم ہے، اس کے اوپر یہ بات داخل ہے، اللہ کے نام کے اوپر، تو اللہ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ تو ہو گیا با کا معنی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اگلے نمبر پر ہے یہ سین اور میم۔ یہ اصل میں تھا سمون، یہ سمون تھا۔ اس کے بعد واو کو، جو آخر میں اس کی واو ہے، اس کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لیا ہے، تو یہ ہو گیا اسمن۔ تو اسم اس طریقے سے اسم بنا۔ باقی اس میں اختلاف ہے بصریوں کا، کوفیوں کا، جو آپ ہدایت النحو کے اندر پڑھ لیں گے کہ اسم اصل میں وسمن تھا یا اسم اصل میں سمون تھا، ہم اس بحث کے اندر نہیں جاتے۔ یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ اصل میں سمون تھا، آخر سے واو حذف کی اور شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا، تو یہ ہو گیا اسمن۔ پھر حمزہ وصلی آپ کو پتہ ہے درمیانے کلام میں ہے تو گر جاتا ہے، تو جب اس کے شروع میں با حرف جر داخل ہوا تو جو اسم کا حمزہ تھا وہ گر گیا اور صرف سین اور میم رہ گیا، تو یہ ہو گیا اسم۔ اس کے بعد آگے چلے، آگے ہے لفظ اللہ۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اصل میں الہن تھا، الہن یہ معبود کو کہا جاتا ہے۔ تو الہ اس میں پھر یہ ہوا کہ شروع کا حمزہ وصلی کو گرا دیا اور اس میں پھر شروع میں الف لام داخل کر دیا۔ تو جب الف لام داخل کیا تو گویا کہ ایک حمزہ اور 2 لام داخل ہو گئے۔ جب 2 لام داخل ہو گئے تو پھر اس لام کا لام کے اندر ادغام کر دیا، تو یہ بن جائے گا اللہ۔ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو اصل میں 2 نام ہوتے ہیں، ایک ذاتی نام ہوتا ہے، دوسرا صفاتی نام ہوتا ہے۔ ذاتی نام جو ذات کے اوپر دلالت کرے اس کو ذاتی نام کہا جاتا ہے۔ صفاتی نام جو کسی صفت کے اوپر دلالت کرے، مثال کے طور پہ رحم کرنے والا، برکت دینے والا، مغفرت کرنے والا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے لفظ اللہ۔ تو یہ لفظ اللہ بھی ہو گیا۔ آگے چلے، آگے ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ ان کا جو مادہ ہے وہ ہے رحم، یا آپ کہیے رحمت۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے اس کے متعلق کچھ 2-3 قول لکھے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے، ان دونوں میں جو فرق کیا گیا ہے وہ فرق اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ رحمان کا مطلب ایسی رحم کرنے والی ذات کہ جس جیسی رحمت کوئی اور ذات نہ کر سکے اس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور رحیم کے متعلق کہا گیا کہ رحیم کہتے ہیں مطلق رحم کرنے والی ذات،
چاہے اس جیسے کوئی اور رحم کر سکے یا نہ کر سکے، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ رحیم تو سارے ہو سکتے ہیں، جس کے اندر بھی رحم کرنے والی صفت پائی جاتی ہے اس کو ہم رحیم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان کی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا، فرق کیا گیا۔ دوسرا جو فرق کیا گیا ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو رحمان ہے اس کا تعلق عام ہے، مطلب دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ رحمان وہ ذات ہے جو دنیا آخرت ہر جگہ پہ رحم کرنے والی ہو، اور جو رحیم ہے اس کا تعلق صرف اور صرف آخرت کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جو آخرت کے اندر رحم کرنے والی ذات ہو۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، کہ اللہ کی رحمت کافروں کے اوپر بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفت رحیم کو ظاہر کریں گے، اور آخرت میں جو رحمت ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے اوپر ہوگی، کفار کے اوپر رحمت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے کچھ معنی بیان کیے گئے تھے جس میں رحمان اور رحیم میں فرق کیا گیا تھا، تو یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، آگے ہے اما یتساءلون۔ یہ جو اما ہے یہ اصل میں دو لفظ ہے، ایک ہے ان حرف جر ہے، اور دوسرا ہے میم الف ما۔ یہ ما استفہامیہ ہے۔ ما استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ ما استفہامیہ کہتے ہیں جس کے ساتھ سوال کیا جائے اس کو ما استفہامیہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا، تو ایک ادغام کا ایک بڑا یرملون والا قاعدہ ہے، تو یرملون والے قاعدے کے تحت نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا، تو یہ ہو جائے گا اما۔ اس کے بعد پھر آگے اس کا الف کیوں گرا؟ الف اس کا اس لیے گرا کہ جو ما استفہامیہ ہے اس پہ اگر کوئی حرف جر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا جو الف ہے ما استفہامیہ کا وہ الف گر جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے لما تؤذوننی، یا بما یرجع المرسلون، وہ بھی ایسے ہی تھا، بما تھا، لیکن جب با حرف جر داخل ہوا تو پھر اس کا الف گر گیا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے، یہ اما تھا لیکن حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے الف گر گیا اور یہ بچے گا اما۔ اگلا لفظ ہے یتساءلون۔ یتساءلون دیکھیں یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے باب تفاعل سے۔ اس میں مشارکت کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ دو شخص مل کر کوئی کام کریں، تو اس میں بھی یہ تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ سوال کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرتا تھا، دوسرا پہلے سے سوال کرتا تھا، یا پھر یہ تھا کہ کفار جو تھے مسلمانوں سے سوال کرتے تھے۔ وہ باقی جو تفسیر ہے اس کی یتساءلون کی، وہ جب ہم تفسیر کریں گے ہم وہاں پہ وضاحت انشاءاللہ اس کی پڑھ لیں گے۔ تو مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، تو یہ یتساءلون کا معنی بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے عن النبأ العظیم۔ ان تو حرف جر ہے، اگلا لفظ ہے نبا۔ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے نبا۔ نبا کہتے ہیں بڑی خبر، عظیم خبر، اور جو چھوٹی موٹی خبر ہو یا بڑی خبر ہو، مطلق خبر کو خبر کہا جاتا ہے۔ جب نبا کا اطلاق صرف اس وقت کیا جائے گا جب کہنے والی بتانے والی کو خبر چھوٹی خبر نہ ہو، بڑی خبر ہو۔ تو ایک تو نبا کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس کے بعد آگے اس کی العظیم صفت بھی لے آئے ہیں۔ اب العظیم کو دیکھ لیں، العظیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو اس کی جمع آتی ہے عظام، عظما اس کی جمع آتی ہے، اور اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بڑا ہونا، باب اس کا کارومہ ہے، عظمہ یا عظم عظیم، یہ عظیم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد الذی اسم موصول ہے، ہم ضمیر ہے، فی حرف جر ہے، ہی ضمیر ہے، آگے ہے لفظ مختلفون۔ مختلفون اختلف یختلف اختلافا، باب افتعال ہے اس کا، اور یہ جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، مطلب ہے آپس میں اختلاف کرنا۔ یہ بھی یہاں تک حل ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے کلا۔ کلا کے بارے میں آپ یہ سمجھے کہ کلا دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے ما قبل کلام کی تردید کے لیے، یعنی جو اس سے پہلے والا کلام ہے اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ توجہ دینے کے، سننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اصل جو مقصود ہے وہ اگلا کلام ہے، ایک یہ بتانے کے لیے کلا آتا ہے۔ دوسرا جو کلا کا معنی بیان کیا گیا ہے وہ اس کا معنی بیان کیا گیا حق کا، مطلب جو پہلے اس سے پہلے جو مضمون ذکر کیا جاتا ہے، کلا سابق مضمون کو پکا اور مضبوط بتانے کے لیے آتا ہے کہ جو پہلے بات کی گئی ہے وہ پکی اور مضبوط بات ہے۔ تو یہ کلا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سیعلمون، یہ سین یہ حرف ہے جو کہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، یعلمون، علم یعلم اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ ثم یہ حرف عطف ہے، کلا کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی ہے، سیعلمون یہاں پر یہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اس کا مفردات کو حل کر لیا ہے۔ اگلے سبق میں اس ساری عبارت کی ہم انشاءاللہ ترکیب حل کریں گے، پھر اس کے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔